1917 میں پرتگال میں ظاہر ہونے والی تسبیح والی نورانی بی بی کون تھی؟ پرتگال میں ظاہر ہونے والے معجزات عظمت فاطمہ الزہرا کی روشن دلیل۔ ولیسا نیوز کی خصوصی رپورٹ اعلیٰ حیدر کی زبانی۔ یہ بات سن کر سبھی حیران ہوں گے کہ ایسے دور میں جب شہر مدینہ میں نبی کریم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی مسمار قبر پر چند افراد کو بھی جانے کی اجازت نہیں، عیسائیوں کے ملک پرتگال میں اسی بی بی سے منسوب قصبے فاطمہ میں سالانہ کم از کم 80 لاکھ سے 1 کروڑ افراد حاضری دیتے ہیں۔ مدینہ میں اگر کوئی زائر شرطے سے بچ کر مقام فاطمہ کو چھو بھی لے تو اسے لاٹھیوں اور جیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ پرتگال کے شہر فاطمہ میں جانے والے زائر کو عیسائی حکومت بے انتہا سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ بحر اوقیانوس کے کنارے اور اسپین کے جوار میں واقع یورپ کی جنوب مغربی ریاست پرتگال کے شہر فاطمہ کی تاریخ دلچسپ و حیرت انگیز ہے۔ اس شہر کو عیسائیت کے حوالے سے ایک مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں دنیا کے گوشے گوشے سے عیسائی زیارات کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی منتوں مرادوں کی باریابی کے لیے بعض کرسچن گھٹنوں کے بل بھی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اس شہر کا نام فاطمہ کیوں پڑا؟ اس حوالے سے مختلف قصے مشہور ہیں، لیکن جس واقعے نے اس قصبے کو عالمگیر شہرت دلائی وہ پہلی جنگ عظیم کے اختتامی دنوں میں چرواہوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے 3 بچوں فرانسسکو، جیکنٹا اور لوسیا کے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات تھے۔ ان بچوں کو 13 مئی 1917 کو ایک نورانی خاتون کی زیارت نصیب ہوئی جس کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن تھا۔ نورانی لبادے میں ملبوس بی بی کے سر پر جنتی تاج اور ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ اس خاتون نے جنگ کے خاتمے کے لیے ان بچوں کو روزانہ تسبیح پڑھنے کی ہدایت کی اور بتایا کہ ہر ماہ اسی تاریخ کو دوبارہ زیارت کروائیں گی۔ وعدے کے عین مطابق 13 جون کو تسبیح والی بی بی نے بچوں کو دوبارہ زیارت کرائی اور انہیں بتایا کہ جیکنٹا اور فرانسسکو بہت جلد مر جائیں گے اور لوسیا کو طویل عمر عطا ہوگی۔ بی بی نے بچوں کو دوزخ اور جنت کے بارے میں آگاہ کیا اور گناہگاروں کی شفاعت کے لیے تسبیح کرنے کو کہا۔ شروع میں تو کسی نے بچوں کی باتوں کا یقین نہیں کیا، لیکن ہر ماہ بچوں کو زیارت کرانے اور مختلف سچی پیشگوئیاں کرنے کے سبب نورانی بی بی کی آمد کی خبریں علاقے میں عام ہونے لگی اور ہزاروں لوگ فاطمہ قصبے کی زیارت کو آنے لگے۔ حتیٰ کہ 13 اگست کو علاقائی ایڈمنسٹریٹر نے بچوں کو گمراہ کن نظریات پھیلانے پر گرفتار بھی کر لیا، لیکن بعد میں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ بچوں کے مطابق اس مہینے انہیں بی بی کی زیارت 19 اگست کو ہوئی، جس میں بی بی نے انہیں تسبیح کرنے اور قربانی دینے کا کہا۔ جب بعض لوگوں کے اعتراض بڑھنے لگے تو بچوں نے عوام کو بتایا کہ 13 اکتوبر 1917 کو بی بی عام لوگوں کو بھی اپنا معجزہ دکھائیں گی۔ غرض یہ کہ 13 اکتوبر کو فاطمہ قصبے میں پورے یورپ سے 1 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جمع ہو گئے، جن میں اخباری نمائندوں، پادریوں سمیت ہر شعبہ کے لوگ شامل تھے۔ جب 13 اکتوبر کا دن طلوع ہوا تو ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ سیاہ بادلوں نے فاطمہ قصبے کو گھیر لیا اور پورا قصبہ جل تھل ہو گیا۔ پھر اچانک بادلوں کے درمیان میں سے ایک پلیٹ کی مانند سورج برآمد ہوا۔ معمول سے دھیمی چمک کے ساتھ سورج کا عجب انداز تھا، وہ مسلسل گھوم رہا تھا اور اپنے ہالے سے باہر نکل آیا تھا اور اسی طرح جھومتا ہوا زمین کی جانب بڑھنے لگا۔ سورج کی یہ اٹکھیلی کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ زمین کے اس قدر قریب آیا کہ زائرین کے گیلے کپڑوں سمیت جل تھل زمین اچانک خشک ہو گئی اور پھر سورج گھومتا اور زگ زیگ کرتا ہوا دوبارہ بادلوں میں چلا گیا۔ سورج کی یہ عجیب و غریب حرکت 10 منٹ تک جاری رہی۔ یہ واقعہ یورپ کی تاریخ میں سورج کے معجزے کے طور پر جانا جاتا ہے، جسے بلا مبالغہ ہزاروں افراد نے دیکھا اور اخباروں میں بھی چھاپا گیا۔ یہ بچوں کی تسبیح والی بی بی سے چھٹی اور آخری ملاقات تھی۔ اس کہانی کے مرکزی کردار گڈریوں میں سے 2 بچے جیکنٹا اور فرانسسکو تسبیح والی بی بی کی پیشگوئی کے مطابق اور 1919 اور 1920 میں وفات پا گئے۔ لوسیا نے 97 برس کی عمر میں 2002 میں وفات پائی۔ فاطمہ قصبے میں ہونے والے معجزات کو 1930 میں ویٹیکن کے پوپ نے بھی تسلیم کر لیا اور نورانی بی بی کو حضرت مریم قرار دیا گیا اور ان کے مجسمے پورے فاطمہ قصبے ہی نہیں پوری دنیا میں چرچوں میں نصب کر دیے گئے اور یہ قصبہ ایسا مرجع خلائق بنا کہ آج دنیا کی مذہبی زیارات میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ لیکن یہ بات آج تک عیسائی پادریوں اور محققین کو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ اگر وہ نورانی بی بی حضرت مریم تھیں تو انہوں نے اپنے ظہور کا معجزہ دکھانے کے لیے فاطمہ نامی پرتگال کے غیر معروف قصبے کا انتخاب کیوں کیا، جو مسلمانوں کے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے موسوم ہے۔ اس موضوع پر کئی کتابیں تحریر کی جا چکی ہیں۔
بعض عیسائی مبلغین کو یہ بھی فکر لاحق ہے کہ سورج کے معجزے کے بعد مادر عیسیٰ دنیا بھر کے عیسائیوں میں اپنے نام کے بجائے حضرت فاطمہ زہرا کی نسبت سے آور لیڈی آف فاطمہ کے نام سے جانی جا رہی ہیں۔ والعصر نیوز نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی ہدایات کی روشنی میں جب اس معاملے پر تحقیق کی تو ایک ایک کر کے سارے راز اور عقدے کھلنے لگے، جن کی منزل اسلام کی سچی مبلغہ دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی اور ان کے بابا کا لایا ہوا قرآن تھا۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جس بی بی کے ساتھ تسبیح یعنی روزری روز ازل سے موسوم ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کے سوا کوئی نہیں۔ عیسائیوں میں تسبیح یعنی روزری کی روایت سینٹ ڈومینک آف فرانس کو ہونے والی بشارت کے بعد 13ویں صدی میں قائم ہوئی اور اس کے بعد 16ویں صدی میں عیسائی ٹیچر اور راہب ایلن ڈیروشے نے اس تسبیح کو بہت اجاگر کیا، جبکہ ہم مسلمانوں کے درمیان یہ تسبیح اور روزری 7ویں صدی عیسوی سے تسبیح فاطمہ کے نام پر پڑھی جا رہی ہے۔ سورج جیسے چمکتے ستارے زمین پر اتارنا حضرت زہرا، ان کے بابا، ان کے شوہر نامدار اور 11 بچوں کا ہی اعجاز ہے۔ اسی لیے علی کو نبی کا وسیع بتانے اور فاطمہ کا کف علی کو قرار دینے کے لیے زہرا ستارہ زمین پر اترا۔ زہرا نے جب آسمان کو چھوڑا تو حضرت فاطمہ زہرا نے بام مصطفی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا ورد فرمایا اور اس ستارے کے زمین پر پہنچنے تک آپ نے 34 دفعہ اللہ اکبر کا ورد کیا۔ یہ ستارہ در حیدر کرار کے سامنے آیا تو آپ کی زبان اقدس سے سبحان اللہ کا ورد جاری ہوا اور آپ کے 33 دفعہ ورد فرمانے تک یہ ستارہ علی المرتضیٰ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہا، اور جب یہ ستارہ حکم الہی کی مہر ثبت کر کے واپس ہوا تو آپ نے شکر الہی ادا کیا اور ستارہ کے واپس اپنے مقام پر پہنچنے تک آپ سیدہ زہرا نے 33 دفعہ الحمدللہ ارشاد فرمایا۔ اسی پرمسرت موقع کے صدقے عالم اسلام کو کثرت ذکر الہی کی مصداق تسبیح زہرا عنایت ہوئی۔ سنی روایات کے مطابق جب حضرت زہرا نے خادمہ کا تقاضا کیا تو رسول نے اپنی پیاری بیٹی کو تسبیح عطا فرمائی جو تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ استخارہ کے ذریعے انسان خدا سے براہ راست مربوط ہوتے ہیں، اسی لیے شاعروں نے بی بی حضرت زہرا کو مخاطب کر کے لکھا، تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی حمد و ثنا کے لیے تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا، اے ابو ہارون، ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ بھی سکھاتے ہیں، اس لیے تم بھی اپنے لیے تسبیح کو لازم کر لو، کیونکہ اگر تسبیح کو ہمیشہ نہیں پڑھا جائے گا تو برے انجام کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہے گا۔ امام نے فرمایا، جو بھی نماز واجب کے بعد دائیں پیر کو بائیں پیر سے اٹھانے سے قبل تسبیح حضرت زہرا کو بجا لائے، خداوند تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جس روز عیسائی بچوں نے پہلی بار نورانی بی بی کو دیکھا وہ 13 مئی یعنی 22 رجب 1335 ہجری تھی۔ یہ دن صدیوں سے عید زہرا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور جب چھٹی اور آخری بار نورانی بی بی نے معجزہ دکھایا وہ ماہ ذوالحجہ 1335 عید مباہلہ کا روز تھا۔ یہ وہی روز تھا جب نجران کے عیسائیوں نے اسلام لانے سے انکار کیا اور مباہلہ کرنا قبول کیا، تو نبی کریم نے قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت 61 کے مطابق اپنے نفس کی جگہ علی ابن ابی طالب، بیٹوں کے مقام پر حسنین شریفین اور عورتوں کی جا پر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کو لے کر مباہلے کے میدان کی جانب بڑھے۔ جب عیسائیوں کے اسقف اعظم ابو حارثہ نے ان نورانی ہستیوں کو دیکھا تو پکار اٹھا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا۔ اے عیسائیوں، ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ غور طلب بات اتنی ہے کہ رسول خدا علی المرتضیٰ اور حسنین کو تو عیسائیوں نے کئی بار مسجد نبوی میں دیکھ رکھا تھا۔ ان چار ہستیوں کے درمیان جو چھپا ہوا نور پہلی بار ان کے سامنے آ رہا تھا وہ حضرت فاطمہ زہرا کا تھا۔ نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے نور کی جلالت نے عیسائیوں کے صاحبان نظر کو فوری فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ اس بی بی کے بابا سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ دنیا سے عیسائیت کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ عیسائی روایات کے مطابق آور لیڈی آف فاطمہ تسبیح کے ساتھ گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے متفکر نظر آتی تھی۔ تمام شیعہ سنی روایات میں تاریخ میں جس بی بی کو شفاعت کا انمول حق دیا گیا وہ صرف حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ یہی بات سنی روایات سے بھی ثابت ہے۔ بخشش کا اختیار ہے جن کو بروز حشر، ایک ماں ہے اور ایک ہے نانا حسین کا
عیسائی روایات بتاتی ہیں کہ پرتگال میں ظاہر ہونے والی بی بی نے 19 اگست 1917 کے روز دعاؤں کے ساتھ عیسائیوں کو قربانی کا بھی درس دیا، جو سورہ کوثر کی آیت فصل لربک وانحر کی تفسیر ہے۔ یہ سورہ کوثر تمام شیعہ سنی روایات کے مطابق حضرت زہرا کی شان میں اتری۔ حضرت فاطمہ اپنے نور کی وجہ سے ہی زہرا کہلائیں۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے نور کی عظمت سے خلق کیا۔ جب آپ کے نور کی ضیاء ارض و سما میں پھیلی تو ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں اور خدا کے حضور سر بسجود ہو کر کہنے لگے، اے پروردگار یہ نور کیسا ہے؟ ارشاد ربانی ہوا، یہ نور فاطمی میرے ہی نور کی عظمت سے پیدا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم و حوا کو پیدا کیا تو وہ دونوں جنت میں فخر کیا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے جنت میں فخر کیا کہ حق تعالیٰ نے ہم سے بہتر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اسی اثناء میں انہوں نے ایک مخدرہ کی صورت کو دیکھا کہ ان کے جمال سے نور چمک رہا ہے اور ان کے سر اقدس پر ایک تاج ہے، دونوں کانوں میں گوشوارے ہیں۔ تب انہوں نے بارگاہ احدیت میں عرض کی، پروردگارا یہ مخدرہ کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے آدم و حوا، یہ بی بی حضرت فاطمہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر ہیں، جو سردار اولاد آدم ہیں۔ پھر عرض کی کہ ان کے سر پر تاج کیسا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا کہ یہ ان کے شوہر علی ابن ابی طالب ہیں اور یہ گوشوارے ان کے فرزندان حسن و حسین ہیں۔ اے آدم، فاطمہ اور پنجتن پاک کا نور تمہیں خلق کرنے سے 4 لاکھ سال پہلے سے موجود ہے۔ غور طلب بات ہے کہ جب فرشتے اور آدم و حوا نور زہرا کو اللہ کی جانب سے دی گئی معرفت کے بغیر نہ پہچان سکے تو کم سن بچے کیسے ادراک کر سکتے تھے؟ ہدایت، شفا اور شفاعت کی متلاشی عیسائیت سمیت ساری دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ خدا و مصطفیٰ کے نور والی بی بی حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ تسبیح سکھانے اور بتانے والی بی بی بھی حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ نبی کے دین تیری کشت ویراں پہ مثل ابر رواں ہے زہرا، بطول و مریم نہ کیسی نسبت، جناب مریم کہاں کے زہرا، تو انبیاء سے بھی بڑھ گئی ہیں کہ اس کا بیٹا تو اس کے لخت جگر کا بے لوث مقتدی ہے۔ اپنے مصحف میں آنے والے زمانوں کا حال بتانے والی حضرت زہرا ہیں۔ اپنے نور سے پہاڑوں کو حرکت دینے کی طاقت رکھنے والی بی بی حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ اگر عیسائیت کے دعووں کو مان بھی لیا جائے کہ فاطمہ قصبے میں جلوہ دکھانے والی بی بی مریم تھی، تو پھر بھی انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت مریم کا ایک ایک قدم، ان کے پیغامات، ان کے ظہور کا مقام اور دن سبھی نبی آخر الزمان کی پیاری بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا کی عظمت اور ان کا سکھلایا ہوا پیغام بتا رہے تھے۔ گویا مادر عیسیٰ فاطمہ زہرا کے ہی ترانے اور قصائد پڑھ رہی تھی۔ مسلمان ہو یا عیسائی یا دنیا کا کوئی بھی ذی روح انسان، انہیں شفاعت، ہدایت اور نجات کے لیے حضرت فاطمہ زہرا کے در پر سر جھکانا اور ان کے پیغام پر عمل کرنا ہوگا۔ مسلمان بھی موسوی فقیر کا یہ قول یاد کر لیں کہ جب تک وہ حضرت فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد کے مٹائے گئے آثار بحال نہیں کرتے، مسائل کے گرداب اور ذلت کے پاتال سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ پرتگال میں ظاہر ہونے والے معجزات بتلا رہے ہیں کہ جب عام ہوگا دہر میں عرفان فاطمہ، کلمہ پڑھے گی عظمت انسان بطول کا، اخلاق کے اصول پر ایسا عمل کیا ہر قوم پر ہے آج بھی احسان بطول کا۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔